كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران جماعت و مدرسہ، علماء کرام اور اہلیان مکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ملت اسلامیہ کی ایک اہم شخصیت کے انتقال پر ان کی تعزیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. شخصیتیں جو بنتی ہیں بڑے سال ان پر گزرتے ہیں اور ایک بہت بڑی مدت ان پر گزر جاتی ہے، اور اس کے بعد ان شخصیتوں کا ہمارے بیچ سے اٹھ جانا یہ صرف نہ ہم لوگوں کا خسارہ ہے بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا اور خصوصاً اہل علم کا کے درمیان اہل علم کا بہت بڑا خسارہ ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں ہمارے پاک و ہند کے اور ایشیائی ممالک کے اتنے بڑی بڑی شخصیت اور بڑے بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. یہ بھی علماء نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی. انہی میں سے حضرت مولانا ملا محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ نے شاید سب ان کو دیکھا ہوگا، سر پر امامہ، ایک بزرگ شخصیت، اور ابھی حال ہی میں ان کی کچھ کمزوری کی وجہ سے ہاتھ میں عصا بھی لے کر گھما کرتے تھے. اور ہماری اس منکی میں بھی آپ کا کئی بار آنا ہوا ہے، جماعتوں کے تعلق سے ہو، مدرسوں کے تعلق سے ہو، پروگرام کے تعلق سے ہو. ماشاءاللہ یہاں پر آپ آتے تھے اور ہماری خیر خبرگیری کرتے تھے، پروگراموں میں بھی شرکت کرتے تھے. تو یہ کہ آپ کا چہرہ شاید سب کے ذہن میں اور سب کے دماغ میں آیا ہوگا. جو چہرہ آپ نے دیکھا وہی ہم نے بھی پایا. تقریباً آج سے تقریباً 35 سال سے پہلے کی بات ہے کہ میں جب جامعہ اسلامیہ میں گیا تھا، ہمارا وہاں پر داخلہ ہوا تھا پنجو مکتب میں. تو جس محلے میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے، فاروقی مسجد، اسی مسجد میں اسی محلے میں ہماری خالہ رہا کرتی تھی. تو ہمارا اکثر وہاں پر آنا جانا ہوتا تھا. اور مولانا محمد اقبال صاحب بھی ان خاندان کے فرد کی حیثیت رکھتے تھے. ہر چھوٹے بڑے معاملات میں ان کے ساتھ حاضر ہوتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے، کوئی مشورے ان سے لیے جاتے تھے، کوئی بات ان سے پوچھی جاتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ میں نے بھی ان کو کافی سالوں پہلے اسی حال میں دیکھا جو آپ نے آج دیکھا ہے، اور ہم اسی طرح سے ان کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں. مولانا کی پیدائش 17 اگست 1945 کو ہوئی، اور آج آپ 2020 میں ہیں. تو اس طرح سے مولانا نے اپنی عمر کی 75 بہاروں کو دیکھا ہے. اور جامعہ اسلامیہ کے اولین فارغین میں سے ہیں. ویسے تو آپ کی تعلیم اردو انجمن ہائی اسکول سے ہوئی اور انجمن اسکول سے ہوئی، اور آپ نے 9ویں تک وہاں پر تعلیم حاصل کی. 10ویں کا آپ نے ایگزام وہاں پر نہیں دیا. اس کے بعد جامعہ کا قیام عمل میں آیا، آپ کا داخلہ جامعہ اسلامیہ میں ہوا، اور پھر وہاں سے آپ نے عالمیت کا درجہ فارغ کر کے ندوے میں تشریف لے گئے. 1967 کے بعد آپ وہاں سے فارغ ہو کر پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں کامل ادیب کامل ایک کورس ہوا کرتا تھا اس وقت، اور آج بھی ہے. اس کورس میں 2 سال تک ہم نے وہاں پر تعلیم حاصل کی، اور علی گڑھ سے فراغت کے بعد پھر آپ بھٹکر میں تشریف لائے اور درس و تدریس کی بھی خدمت انجام دی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ذہین بنایا تھا. جس وقت آپ 10ویں کے ایگزام کے لیے آپ کو بہت اصرار کیا گیا کہ آپ یہ تعلیم جاری رکھیں، لیکن اس وقت جو ہے جامعہ اسلامیہ کے اولین اساتذہ میں مولانا عبدالحمید صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. اس وقت جامعہ کا افتتاح ہوا تھا. اس وقت مولانا نے وہاں پر تقریر کی تھی، مولانا عبدالحمید صاحب نے تقریر کی تھی. اس تقریر سے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو
دینی تعلیم حاصل کرنی ہے اور دینی تعلیم میں ہم کو آگے بڑھنا ہے. الحمدللہ وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی اس ذہانت سے اتنا کام اللہ نے لیا ہے ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ فارغ ہو رہے تھے سب کے حالات ہمارے ہوں یا بھٹکل کے حالات ہوں معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. سبوں کو معاش کی فکر تھی, سبوں کو کچھ اپنی معاشی ترقی کی فکر تھی. اس وقت بہت سے ان کے لیے جو ہے آفرز بھی آئے اور ویزا بھی آیا, لیکن انہوں نے اس وقت انکار کیا. اب انہوں نے کہا کہ ہم کو دین کی خدمت انشاءاللہ انجام دینی ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اولین سب کے جو علماء ہیں, مثلا مولانا سعدی صاحب اکرمی بھی موجود ہیں, مولانا محمد غزالی صاحب ندوی خطیبی, ان کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا, 1-2 سال پہلے وہ تھے. اس کے بعد مولانا محمد اقبال صاحب ملا, یہ وہ حضرات تھے. اور اگر ہمارے گاؤں کے تعلق سے دیکھا جائے تو مولانا شبیر صاحب, ان کے اور ایک ساتھی ہیں مولانا محمد اقبال صاحب, وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. پہلے بھٹکل کے پہلے حافظ تھے وہ. یہ سب حضرات ایسے تھے جو پہلے سب کے علماء تھے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایسی راہ بتلائی ہے کہ جس راہ پر اگر وہ لوگ نہ چلتے تو آج کو علماء کا چلنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا. علماء کی قدر نہیں تھی, اہل علم کی قدر نہیں تھی. آج بھی آپ بہت سے گاؤں میں جائیے, وہاں پر علماء کیا ہیں, عالم کون ہیں, کسی کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی عجیب زندگی گزارتے ہیں. وہی حالات کچھ یہاں پر بھی تھے, لیکن ان لوگوں کے عالم ہونے طرف آنے کے بعد لوگوں کو انہوں نے سمجھایا کہ علم کی کیا اہمیت ہے, اہل علم کی کیسے عزت کی جاتی ہے, ان کا کیسا احترام کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ کیسے گفتگو کی جاتی ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ان کو سکھائی گئی. عوام کے اندر بھی خرافات تھی, بدعات تھی اور بعض جگہوں پر قبر پرستی بھی تھی. ایسے ماحول میں ان علماء نے بڑے خاموش انداز سے خرافات کو ختم کرنے میں, بدعات کو ختم کرنے میں ایسی پوشیدہ خدمت کی ہے کہ جس کو آج ہم فراموش نہیں کر سکتے. اگر یہ لوگ اس وقت ایسی محنت نہیں کی ہوتی تو آج جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں وہ ماحول شاید ایسے دیکھنے میں آتا. اس لیے ان علماء کی بڑی قدر رہتی ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے جو علماء بھٹکل کے اندر ہی ماشاءاللہ پہلے سے ہی تجارت اور تاجر طبقے کے لوگ موجود تھے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ دینی باتوں کو کہنے کے لیے تاجر پیشہ لوگوں سے متاثر ہو کر وہ باتیں رکاوٹ ہو جاتی ہیں, وہ اپنی بات صحیح طریقے پر ان کو پہنچا نہیں سکتے. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ان علماء نے ان تاجر حضرات سے متاثر ہو کر کوئی دین کی بات کو بتانے سے نہیں رکے, بلکہ بابا کے دہل اور بڑے جرأت مندانہ انداز سے ان کے احترام اور عزت اور اکرام کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بات کو سامنے رکھنے میں کبھی پس و پیش نہیں رہے اور کبھی جھجک انہوں نے محسوس نہیں کی. اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں تھیں. انہوں نے کسی کا خیال کے بغیر, جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لائے بغیر دین کی بات کو کہنا, یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. اس جہاد کے کام کو ان لوگوں نے انجام دیا. ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ پھر علماء ان کی باتوں میں دب کر رہ جاتے ہیں اور اپنی اصل بات جو ہے کہہ نہیں پاتے ہیں, جس کی وجہ سے بعض دنیاوی اعتبار سے لوگ غالب آ جاتے ہیں اور دین کی باتیں مغلوب ہو جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ ان حضرات علماء کرام نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایسی راہ بتلائی ہے کہ آپ جس ماحول میں بھی رہیں, آپ کے سامنے آپ کی ارد گرد بڑے بڑے علماء ہوں, اہل علم ہوں, دنیا دار ہوں, ان کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو بتلانے کے لیے کسی کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا, بلکہ ان کی باتوں کو اللہ کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا, یہ کردار انہوں نے یہاں پر ادا کیا. اس کے بعد اگر ہم جائیں, ان کے بہت بڑے اوصاف تھے. سب سے بڑا وصف ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے, وہ تواضع ہے. تواضع یہ بعض لوگوں کو باتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار کیا ہوتا تھا, جامعہ اسلامیہ کی میٹنگ ہے اور وہاں سے گاڑیاں بھیجی جاتی تھیں, اس لیے کہ صدر بھی تھے اور اس سے پہلے نائب صدر تھے. ہمارے ملپا علی صاحب کے انتقال کے بعد, جامعہ اسلامیہ کے بانی تھے, ان کے انتقال کے بعد ان کو صدر بنایا گیا. اور مولانا عبدالرب صاحب, ہمارے بہت سے لوگ جانتے ہیں, مولانا عبدالرب صاحب جو نائب قاضی ہیں بھٹکل کے,
ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد جو مولانا احمد خطیبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے انتقال کے بعد مولانا اقبال صاحب کو قاضی کی قضاءت دے دی گئی تھی. حالانکہ مولانا بہت انکار کر رہے تھے کہ میں بالکل یہ ذمہ داری لینے کے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ آخر ہے کہ عمر میں کبھی بار کیا ہوتا ہے کہ سماعت کے اندر ذرا کمی ہو جاتی ہے اور پھر بصارت کے اندر کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور قضاءت کے لیے بہت سے شرائط ہیں کہ ان شرائط کو ان کے اندر پایا جانا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے مولانا نے بار بار کہا کہ میں یہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اصرار پر، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی عہدہ ہو اگر اپنے اندر وہ خواہش نہیں ہے اور انسان خود اس کو نہیں چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے اگر اس کو دے دی جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ لوگ نہیں چاہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ عہدیات نہیں ہے بلکہ انسان اپنی طرف سے چاہتا ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے، اس کے اندر ہمیشہ فتنے اور فسادات ہوتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایسے مسائل کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنے کے بجائے اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماننا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے قبول کرنے پر اللہ کی نصرت مدد شامل حال ہوتی ہے. بہرحال ان کے اندر سے میں بہت ہی قریبی جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ تواضع ہے. جیسے میں نے کہا کہ میٹنگیں بلائی جاتی تھیں، لوگوں کو لانے کے لیے گاڑیاں بھیجی جاتی تھیں. آپ گاڑی کا کوئی انتظار نہیں ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی، کوئی طالب علم بھی اگر کوئی بائک بھی لے کر آتا تھا تو اس پر بیٹھ کر آپ تشریف لے جاتے تھے. کسی کو تکلیف دینا یہ گوارا نہیں تھا آپ کو. اور کتنی بھی تکلیف ہو، ابھی حال ہی میں تقریباً 5-6 مہینے پہلے ہمارا ایک سفر ہوا تھا بنگلور میں، ایک دعوتی سفر تھا. آپ بس سے نہیں جا سکتے تھے، ٹرین سے جانا ضروری تھا. تو ماشاءاللہ ہم لوگ ٹرین پر کافی لوگ تھے. ہمارے مولانا مذکر صاحب بھی تھے منکی سے، مولانا الیاس صاحب تھے، علاوہ پٹکل کے بہت سے علماء تھے. تو ہم لوگوں کا ٹکٹ بن گیا تھا ریل پہ. جاتے ہوئے ہم لوگ ٹرین پہ چلے گئے. آتے وقت جو جہاں تک مسئلہ تھا، ہم لوگ نوجوان جتنے علماء تھے ان کے لیے بس پر ٹکٹ بنوایا گیا تھا اور ماشاءاللہ ہم لوگ بس پر آ گئے. مولانا کا اس وقت ٹرین پر ٹکٹ بنا ہوا تھا. اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ ٹرین چھوٹ گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نہ آپ کی کوئی بس مل رہی ہے، نہ بس کے لیے کوئی مسئلہ ہے، کوئی ٹکٹ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. تو آپ کو بہت انتہائی کوشش کرنے کے بعد، ایک تو آپ کمزور ہیں، بیمار بھی چل رہے تھے اس وقت، آپ کو جو بیٹھنے کی لیٹنے کی سیٹ نہیں ملی، جو سلیپر جس کو کہتے ہیں وہ سیٹ نہیں ملی بلکہ سیٹنگ سیٹ مل گئی، اور اس پر بھی بالکل آخر والی. اس کے بعد جب سفر ختم ہو گیا، ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا کو بہت تکلیف ہوئی، رات میں بہت بار اٹھتے رہے. انہوں نے کہا کہ مجھے نیند نہیں لگ رہی ہے. سب ہو گیا. اس کے بعد جب ہماری دوسری میٹنگ میں ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے، اس اللہ کے بندے نے ایک لفظ شکایت اپنی زبان پر نہیں لایا. پوری چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا. ایک لفظ بھی نہ مولانا الیاس صاحب سے کہا نہ کسی سے کہا کہ آپ کو تو الحمدللہ چلے آ گئے لیکن ہم کو بہت تکلیف ہو گئی، ہم کو بس پر ایسی ہوا ایسا. یہ ایک واقعہ بھی انہوں نے اپنی زبان سے نہیں بتایا، بلکہ ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے ہم کو بتایا کہ مولانا کو وہ تکلیف ہوئی. اتنے متواضع اور اتنے صبر و تحمل کرنے والے شخصیت میں نے کبھی نہیں دیکھا. ایسا اللہ تعالیٰ ان کے اندر صفات تھے. اور دین و شریعت کے بہت پابند. دین و شریعت کے تعلق سے جب بھی میٹنگ میں کوئی ایسی بات آتی تھی جو ادنیٰ شریعت کے خلاف ہو تو مولانا کا رنگ بدل جاتا تھا اور غصے میں آ کر بات کرتے تھے. جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صفات تھی، صحابہ کرام کی صفات تھی کہ اپنے مسائل کے لیے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہے، لیکن جہاں تک بات دین کی آتی تھی اگر اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ذرہ برابر آپ کسی کی بات کو مان کر اور دین کی بات کو نیچے رکھنا یہ گوارا نہیں تھا. اسی طرح سے بعض اہل علم علماء کے اندر بھی اللہ تعالی صفات رکھی تھی کہ اگر کوئی دین کی بات آ جاتی تھی، اس کے اندر کوئی بات ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے جو دین کے خلاف ہو، اس کو آپ کبھی بھی منظور نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو اپنا جو غصہ اس کے لیے ظاہر کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کے اندر بھی اپنے طلباء کے ساتھ اس کے سلوک کے ساتھ پیش آنا اور اچھی باتیں بتلانا. آپ ماہر فلکیات تھے، جیسے کہ مولانا عرفات صاحب نے بھی آپ کا تذکرہ کیا. ماہر فلکیات، سورج گہن کے تعلق سے، چاند گہن کے تعلق سے، سورج غروب ہونے کے تعلق، یہ تمام باتوں سے آپ کو بڑی واقفیت تھی. کبھی کبھار ہم لوگ درجے میں رہتے تھے، کوئی گھنٹہ خالی ہوتا تھا تو مولانا ہم کو لائبریری میں لے کے چلتے تھے اور پوری وہی باتیں ہمارے سروں کے اوپر سے لی جاتی تھی وہ باتیں، لیکن ان کو اتنا شوق تھا کہ لوگوں کو متعارف کرانا
بہت سے لوگوں کو انہوں نے یہ جو تقویم جو بنائی ہے، اب دنیا کے کسی کونے میں ہو، صرف منکی نہیں، کوئی بھی شرور ہو، بیدور ہو، یہاں پر چھوٹے جو علاقے ہیں ان کے لیے اگر کوئی ضرورت ہو، شافعی کے اعتبار سے ہو، حنفی کے تعلق سے ہو، جو پہلے اولی وقت میں جو پڑھتے ہیں بعد میں جو پڑھتے ہیں ان کے تعلق سے ہو، پورا ماشاءاللہ ایسا نظام کیا ہے کہ یہ دائمی ہے، یعنی ہمیشہ کا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور کتنے لوگوں کے ہم نے تحریروں میں بھی پڑھا، ان کی تازی قرارداد میں، کہ بعض لوگوں نے مولانا کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا کی تقویم سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے بہت سی بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور آپ جماعت المسلمین کے صدر بھی تھے، بڑی موقر شخصیت تھی. آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، اور بہت بڑا کام یہ بھی کیا آپ نے کہ 5 لوگوں کے اندر پہلے جنازے میں غسل دینا، جنازے میں شریک ہونا، یہ لوگوں کے اندر اتنا جذبہ نہیں تھا. آج آپ بھٹکے میں دیکھیے، رات کے کسی کا وقت جنازہ ہو اور کہیں پر بھی ہو، لوگوں کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ ہم جنازے کی نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازہ کی نماز پڑھتا ہے اس کو 2 قرات ثواب دیا جاتا ہے. اور یہ قرات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وحد کے پہاڑ کے برابر ثواب. یہ لوگوں نے جب سنا ہے اور لوگوں کو اس کے ترغیب دی کہ ہم جنازہ کی نماز کو پڑھنا ہے، جنازہ کے جتنے احکامات ہیں، فرائض ہیں، اس کو ہم کو انجام دینا ہے، فرض کفایہ ہے، تو لوگ اس کی طرف آگے بڑھے. ایک ایسی ٹیم کو انہوں نے تیار کیا کہ کیسی بھی موتیں ہوں، حادثات کی موتیں ہوں، ایکسیڈنٹ کی موتیں ہوں، یا ابھی آج کل کے حالات کے اعتبار سے موتیں ہو رہی ہیں، ان سبوں کے یہ جذبہ اور ایک جرأت مندانہ قدم تھا. آپ نے نوجوانوں کو بلایا اور دکھایا کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے، کفن کیسے دیا جاتا ہے، اور کیا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے ایک مشن چلایا، اور آج الحمدللہ اتنے لوگ موجود ہیں، اتنی ٹیمیں ہو چکی ہیں کہ ہر ٹیم کے اندر بڑے ماہر لوگ موجود ہیں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ منکی میں بھی ان کا ایک ورکشاپ رکھا گیا تھا، اور انہوں نے بھی یہاں پر بھی سکھایا کہ کیسے غسل کیا جاتا ہے، کفن کا کیا طریقہ ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور بڑھنا چاہیے، یہ سب ان کے بہت خیر کے کام ہیں. لیکن کیا کریں کہ دنیا کے جو بھی آتا ہے اس کو ایک دن جانا ہے، چاہے عمر طویل ہو، عمر چھوٹی ہو، ایک نہ ایک دن ہم کو قبر میں جانا ہے. اس کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی ہے. اس لیے موصوف کے اندر لوگوں کی جو اچھائی کا جو تذکرہ ہم لوگ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، اس کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کو کرنے والے بن جائیں. مثلا ان کی ایک عادت یہ تھی کہ جمعہ کی نماز میں پہلے وقت میں آ کر حاضر ہوتے تھے، سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی، سنتوں کی پابندی. اعتکاف سالوں سے نہیں چھوٹا، رمضان مبارک کا جو اعتکاف ہے سالوں سے نہیں چھوٹا. تقریباً 50 سال پر محیط آپ کی پوری خدمات ہے، کئی سالوں تک آپ نے امامت کی. فاروقی مسجد میں ہمارے جتنے نوجوان ان سے اگر پوچھیے آپ کتنے لوگوں کے قریب تھے اور کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو تیار کیا ہے، بہت بڑی خدمات ہیں. بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو نعم البدر عطا فرمائے، اور خصوصاً ہماری جماعت المسلمین بھٹکل کو اور جامعہ اسلامیہ بھٹکل کو جو ان کے صدر بھی تھے اور چیف قاضی تھے، اللہ تعالیٰ جو ان کی جگہ خالی ہوئی ہے، جو خلا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس خلا کو پر فرمائے اور ان کا نعم البدر عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ مرحومی کے حق میں دعا کرتے ہوئے ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کی خدمت کی ہم تعزیت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جماعت المسلمین بھٹکل اور جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے ذمہ داروں، طلباء اور مدرسین اور اساتذہ کی خدمت میں بھی ہم تعزیتی کلمات پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بار بار مغفرت فرمائے اور ان کو جنت العلا میں، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کو غریب رحمت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی خیر فرمائے، اور ایمان کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو زندہ رکھے اور دنیا میں ایمان کی سلامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائیں. جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد